بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس میں انشاءاللہ سورہ یاسین کی بقیہ آیات کا ترجمہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، بغور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اصحاب الجنة فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ شغل کے معنی مصروفیت، مشغلہ جسے کہتا ہے، اشغال اس کی جمع ہے، اور فقیہ یفقہ، فاکہون جمع اسم فاعل، فقیہ یفقہ باب سمیع سے، فقاہتاً خوش طبع ہونا، اور فاکہ اسم فاعل۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بے شک اہل جنت آج مشغلے میں دل لگی کرنے والے ہیں۔ فاکہون کا ترجمہ کیا ہے یہاں پر؟ دل لگی کرنے والے۔ بے شک اہل جنت آج مشغلے میں دل لگی کرنے والے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں میوے ہیں اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ مانگیں گے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کو نہایت مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوں گی جنت کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آیت بیان فرما رہے ہیں جس کے اندر مجرمین کا تذکرہ ہے۔ وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ دعا یدعو دعا، جیسے آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے، یدعون مضارع جمع مذکر غائب، ادعا باب افتعال سے طلب کرنا، خواہش کرنا۔ سلام مبتدا ہے، من رب الرحیم خبر، قولا فعل محذوف کا منفعل مطلق، ای یقولون قولا، یہ مبتدا خبر کے درمیان جملہ معترضہ جملے کی تاکید کے لیے آیا ہے اور اس کے مختلف ترکیبیں ہیں۔ علم عہد، عہد مضارع واحد متکلم، لم کی وجہ سے مجزوم، لم مضارع پر آتا ہے تو اس کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قاعدہ، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا، یعنی عہد لیا، اور عہد وصیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج اہل جنت سے تم جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اللہ تعبد الشیطان، وبالیقین تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو گے، ان اعبدونی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا، شیطان نے تم میں سے ایک بڑی جماعت کو گمراہ کیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، پس تم نہیں سمجھتے، افلم تکونوا تعقلون، کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے؟ یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، آج اس میں جا گھسو، اسلوہا ای ادخلوہا، آج اس میں جا گھسو۔ کیوں؟ بئی وجہ کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ گویا کہ جہنم میں جانا نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے اعمال کا کرتوت ہے جس کی وجہ سے تم کو جہنم میں جانا ہے۔ تم دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اور اس انکار کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے تم کو دن دکھایا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، افواہ فو کی جمع افواہ، اس کے معنی منہ، اور اس کے بعد پھر وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، طَمَسَ يَطْمِسُ طَمَسًا، اس کے معنی بگاڑنا، صورت بگاڑنا، اور طمس علیہ کسی کو مٹانا، صورت بگاڑنے کے معنی میں۔ استبقہ کسی چیز کی طرف پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، استبقہ اس سے مسابقہ بھی ہے۔ اور مسخ کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، شکل بگاڑنے کے معنی میں، صورت بگاڑنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم،
آج ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے، تکلمنا ایدیہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کہ پھر آیتیں ہیں وَلَوْ نَشَاءَ لَمَطَّمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، ختم کر کے رکھ دے، پس وہ راستے کی طرف دوڑیں، پس وہ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ راستے کی طرف دوڑیں، وہ راستے کی طرف بغیر ان کو کہاں نظر آئیں گا، وَلَا يَرْجِعُونَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ أَيْ يُبْصِرُونَ الطَّرِيقَ الصراط، ان کو راستہ کہاں نظر آئیں گا، گویا کہ اب دوڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وَلَوْ نَشَاءَ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو جہاں وہ ہیں وہی ان کی صورتیں بگاڑ دیں، جہاں وہ ہیں وہی ان کی صورتیں ہم بگاڑ دیں، وہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے ہٹ سکیں، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ کیا پس وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا کہا قرآن نے؟ وَمَن نُعَمِّرُ عَمَّرَ يُعَمِّرُ، تعمیر سے عمر دینا، نُنَكِّسُ فِي نَكَسَ کے معنی الٹا کر دینا اور رذیل بالکل آخری مرحلے کی عمر دینا۔ افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر قرآن مبین، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شعر سکھلایا اور نہ یہ بات آپ کے شایان شان ہے، اور نہ یہ بات آپ کے شایان شان ہے، نہیں ہے وہ کلام، نہیں ہے وہ اللہ کا کلام، مگر نصیحت اور پڑھنے کی سلیس کتاب، اور پڑھنے کی سلیس کتاب۔ وما ينبغي له ان هو الا ذکر قرآن مبین، ایک سلیس کتاب ہے پڑھنے کی، تاکہ وہ اس شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہے اور منکروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی اتمام حجت کے لیے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کافروں پر بات حق ثابت ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، اپنے ہاتھ کی یعنی قدرت سے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے پالتو چوپائے پیدا کیے، پس وہ ان کے مالک ہیں، فہم لہا مالکون، پس وہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اور ہم نے ان مواشی کو ان مویشی کو ان کے تابع کر دیا، وَذَلَّلْنَا لَهُمْ أَيْ سَخَّرْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، پس بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اور ان میں لوگوں کے لیے اور بھی فوائد ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں لوگوں کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں، یعنی تھن وغیرہ جہاں سے دودھ پیتے ہیں۔ کیا پس وہ شکر نہیں بجا لاتے؟ افلا یشکرون، کیا پس وہ شکر نہیں بجا لاتے؟ اور اس کے بعد کی پھر آیتیں ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، تاکہ وہ مدد کیے جائیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، وہ ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے حاضر کیا ہوا لشکر ہوگا۔ یہاں پر عاص بن وائل قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چٹکی سے مل کر بولا، اس کھوکھری ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس کی بات سے دلگیر نہ ہو، ہم اس کا چیلنج قبول کرتے ہیں اور ہم اس کو کھلا جواب دیتے ہیں، اور ہم
کہیں گے ہم ہی ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور آپ اس کی بالکل بھی پریشان نہ ہو، اور اس کی وجہ سے آپ اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کو ان کی باتیں دلگیر نہ کر دے، غمگین نہ کر دے۔ یہ تسلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اس نے کہا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جو ہڈیاں بوسیدہ ہو چکے ہیں ان کو کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دل میں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عاجز مخلوق کی طرح سمجھ لیا، دل میں انہوں نے یہ بات رکھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھ لیا، اور ظاہر میں وہ باتیں چھانٹتے بناتے ہیں۔ کیا انسان نے دیکھا نہیں؟ اولم یری الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا، یعنی کہ ہم نے اس کو ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو بوند بے قدر پانی اور منی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اس کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ یہی جاندار کو غیر جاندار سے نکالنا ہے۔ بس ایک وہ علانیہ سخت جھگڑا کرنے والا ہو گیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، ایک وہ جھگڑالو ہو گیا، سخت جھگڑالو ہو گیا، اور پھر اپنی صلاحیتوں کو جھگڑے میں استعمال کرنے لگ گیا۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال تھی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اس نے ہمارے لیے ایک مثال دی اور اپنی پیدائش کو بھول دیا، اپنی پیدائش کو، وَنَسِيَ خَلْقًا، جس کی طرف ابھی ہم نے توجہ دلائی کہ اللہ نے اس کو منی کے قطرے سے بوند سے پیدا کیا، یہ اس کی حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، در حال کہ بوسیدہ ہو چکی ہوں، وَهِيَ رَمِيمٌ، تو اللہ جواب دیتے ہیں ان کو وہ زندہ کریں گا، ان کو وہ زندہ کریں گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا۔ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ان کو وہ زندہ کریں گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر بار پیدا کرنے کو خوب جاننے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت اور طاقت کو کوئی انسان جانتا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ بنائی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ بنائی، آگ پیدا کی، بس تم اس سے سلگاتے ہو، چولہے سلگاتے ہو۔ جب درخت ہرا بھرا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سوکھ جاتا ہے تو سوکھے ہوئے درخت کی ٹہنیوں اور ڈنٹلیوں کو لے کر تم آگ جلاتے ہو۔ تو جس ذات نے درخت پیدا کیا، پھر اس کو ہرا بھرا کیا، پھر اس کو سکھایا اور تمہارے کام میں لگایا، تو کیا وہ اللہ تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ مرخ ایک درخت ہے جس کی لکڑیوں کو بطور چکماق استعمال کیا جاتا ہے۔ چکماق کے معنی آتے ہیں رگڑنے کے، جی۔ اور عفار دوسرا درخت ہے، اس سے بھی چکماق کا کام لیا جاتا ہے اور اس سے پھر آگ نکلتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کو دوبارہ پیدا کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو دوبارہ پیدا کرے، کیوں نہیں، ضرور قادر ہے۔ کیوں؟ وہ بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ چھوٹی بڑی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے علم میں۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ ہے کہ اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس سے کہتا ہے ہو جا، ان یقول لہ کن فیکن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔
یعنی بس اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے، اللہ جس چیز کے لیے فرماتے ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پس عجز سے، پس اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بے بسی سے پاک ہے، وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ فسبحان الذی بیدہ، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت اور طاقت اور بادشاہت ہے۔ پس اللہ عجز سے پاک ہے، وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی آج بھی کائنات کی زمام، کائنات کے لگام، حکومت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے اور کل بھی انہی کے ہاتھ میں ہوں گی، قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوں گی اور آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر شکل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے اور اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سورہ یاسین گزر چکا الحمدللہ۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کو پڑھنا اپنا ورد بنانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔